السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج کی اس آڈیو میں ہم سنیں گے کہ ماہ محرم الحرام کی فضیلتیں اور کچھ وظائف۔ پورا آڈیو ضرور سنیں، انشاءاللہ کافی کچھ سننے اور سیکھنے کو ملے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ بہت ہی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے جو ہمیں صبر اور ایثار کا درس دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے اور روزہ رکھنے کے بارے میں کافی تعداد میں فضیلتیں آئی ہیں، اور اسی مہینے میں یوم عاشوراء ہے جو اپنی خصوصیت میں خاص ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس میں ہم وظیفہ بتاتے ہیں کہ یکم محرم الحرام، یعنی محرم کے مہینے کی پہلی تاریخ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر یا کپڑے ریگزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے، انشاءاللہ عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے گی۔ سبحان اللہ۔ تو کیا کرنا، جیسے ہی چاند ہو جائے، چاند ہوتے ہی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، اور جب صبح کو دوسرے دن سورج غروب تک وہ پہلی تاریخ رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس دوران کوئی بھی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سادہ کاغذ پر 130 بار لکھ لے یا لکھوا لے۔ اس میں زبر زیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دھیان رکھے جو میم کا دائرہ ہوتا ہے گول گول اس کو کھلا رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اپنے پاس رکھنا ہے یا باندھنا ہے یا گلے میں لٹکانا ہے یا بازو میں، تو یہ یاد رکھیں کہ یا تو پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں، کپڑے میں سلوا لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن سونے یا چاندی یا کسی کی دھات میں نہیں پہن سکتے، یہ مرد کے لیے منع ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کسی بھی دھات کی زنجیر، چاہے اس میں تعویذ ہو یا نہ ہو، مرد کو پہنانا جائز نہیں۔ نہ مرد کو پہننا جائز ہے، نہ کسی لڑکے کو، چھوٹے بچے کو پہنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سونے، چاندی اور اسٹیل وغیرہ کی کسی بھی دھات کی تختی یا کڑا جس پر چاہے کچھ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، ہے نا، چاہے اللہ پاک کا نام ہی لکھا ہو، چاہے کلمہ طیبہ لکھا یا آیت لکھی ہو، اس کا بھی پہننا مرد کے لیے ناجائز ہے۔ ہاں، عورت سونے چاندی کی ڈبیا میں تعویذ پہن سکتی ہے، مرد نہیں پہن سکتے، اس کو یاد رکھیں۔ اگلا وظیفہ ہے محرم کی پہلی اور دوسری اور تیسری، ان 3 تاریخوں میں رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پہلے 3 بار درود پاک پڑھیں، پھر یا اول الاولین، یا اول الاولین، یا اول الاولین، اس کو 70 بار پڑھیں، پھر آخر میں بھی 3 بار درود پاک پڑھ لیں، پھر دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی جائز دعائیں قبول ہوں گی۔ اس کو 3 دن کرنا ہے، محرم کی پہلی تاریخ، دوسری اور تیسری تاریخ۔ اور اگلا وظیفہ ہے کہ اس کو 10 دن کرنا ہے، پہلی تاریخ سے لے کر 10 محرم تک یہ پڑھنا ہے۔ پہلے 3 بار درود پاک پڑھیں، پھر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو 100 بار پڑھنا ہے۔ پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک روزانہ 100 بار یہ کلمہ پڑھنا ہے، درست پڑھنا ہے، صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنا ہے، اور پھر دعا کرنا، انشاءاللہ تمام مشکلیں آسان ہوں گی، گھروں میں برکتیں ہوں گی، رزق میں برکتیں ہوں گی، کام میں بھی من لگے گا، انشاءاللہ بہت فائدے ہوں گے اللہ نے چاہا تو۔ لیکن شرط یہی ہے کہ خلوص کے ساتھ پڑھا جائے، اعتقاد کے ساتھ پڑھا جائے، پکا یقین ہو اس پہ، اور درست پڑھا جائے، جلد بازی نہ کی جائے، اور ساتھ میں
بے حد پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ آئیے اب کچھ فضیلتیں سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے، یعنی رمضان کا جو روزہ ہوتا اس کے بعد سب سے بہتر جو روزہ ہے وہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودوں کو عاشورہ کے دن روزہ دار پایا، یعنی آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے کہ جو تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی عظمت والا دن ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ پاک نے نجات دی، اور فرعون اس کی قوم کو ڈبو دیا، موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا مگر یہ کہ عاشورہ کا دن کہ یہ رمضان کا مہینہ، اللہ اکبر، یعنی اتنی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں نہیں دیکھا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ اور رمضان کا مہینے کا روزہ، اس میں آپ زیادہ اس کی فضیلتیں بیان کرتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھ لو، یعنی جو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں نا تو بہتر یہ ہے کہ ایک دن پہلے یعنی نبی کا بھی رکھ لیں اور ایک دن یا بعد کو رکھ لیں 11ویں کا، مطلب دو ہو جائیں تو یہ یہودیوں سے پھر مشابہت نہیں ہوگی، بہتر رہے گا۔ اگر کسی نے نہیں بھی رکھا بہرحال ایک ہی رکھ لیا تو انشاءاللہ روزہ تب بھی ہو جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ 2 کر لے، 9 یا 10 کر لے یا 10 اور 11 کر لے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جیسے ہی محرم کے مہینے کا چاند نظر آئے ہم یہ وظیفے بھی کریں جو ہم نے عرض کیے، اور روزہ بھی رکھیں اور خوب نیک کام کریں، برے کاموں سے بچیں۔ یہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، خوب ہمیں اس کا ادب و احترام کرنا ہے۔ تمام فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، چغلیاں، بہتان، تمام گناہوں سے توبہ بھی کرنی ہے، بچتے بھی رہنا ہے، اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خوب نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔